اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ خداوند ذوالجلال اپنی کتاب العرب میں ارشاد فرماتا ہے اولاد سے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اور والدین کو دکھ پہنچانا اور والدین کی نافرمانی کرنا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور خود معاشرہ میں بھی یہ ناجائز ہے اور حرام ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ چند ایک سوال جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں اور اس کے جوابات اکثر و بیشتر یہ پیش آتے رہتے ہیں کہ لڑکیوں کا والدین سے کے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنا اور کورٹ سے طلاق لینے کا کیا حکم ہے۔ تو شیعہ نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا اور عدالت سے طلاق لینا ایک فقہی اور شرعی مسئلہ ہے۔ شیعہ فقہ کے حوالے سے اس میں چند ایک نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو مقدمتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو بھاگ کر نکاح کرنے کا یہ جو طریقہ نکلا ہے نہایت ہی برا طریقہ ہے۔ جس طرح کہ خدا کا ارشاد ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو اور ان کو دکھ نہ پہنچاؤ اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرو ہر نیک کام میں۔ اور یہ کرنا جس والدہ نے بیٹی کو چند سال تربیت کی ہے، ان کو پڑھایا ہے اور ان پر اخراجات کیے ہیں، تو اس لڑکی کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے والدین نے میرے اوپر کتنی مہربانی کی، کتنی شفقت کی، کتنی پیار و محبت کے ساتھ، کتنے لاڈ اور لاڈلے انداز میں انہوں نے مجھے پالا ہے، مجھے پڑھایا ہے، مجھے ایک مقام تک پہنچایا ہے۔ آج اگر وہ گھر سے بھاگ کر نکاح کرتی ہے تو ویسے شرعی اعتبار سے بھی یہ برا ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ جس کی طرف میں جا رہی ہوں اسے بھی یہ پتہ ہے کہ یہ والدین کو کے احسانات کو بھلا کر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ شرعی طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس طریقے کے ذریعے اسے چاہیے کہ اپنا گھر بنائے۔ البتہ والدین کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کی، اپنی لڑکیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ وہ تعلیم دلوانے میں دنیاوی تعلیم تو بہت زور کی اور بہت اعلیٰ درجے کی دلاتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کا ان کے اندر کوئی رجحان نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق خدا خوفی سے ہے۔ اللہ سے جتنا ڈریں گے اولاد اتنا ہی والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اور آج کل کے میڈیا کے دور میں تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے والدین کو چاہیے کہ اولاد کو نیکی کے کاموں میں اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رکھیں۔ لہذا لڑکیوں کے لیے بھی نہیں چاہیے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرے، اور والدین کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ اولاد کے حقوق کی پامالی کرے۔ لہذا دونوں طرف سے انسان جو ہے وہ خیال رکھے، والدین اولاد کا خیال رکھے اور اولاد والدین کا خیال رکھے۔ فقہی نقطہ نظر سے لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شیعہ فقہ کے مطابق اگر لڑکی کنواری ہے، باکرہ ہے، تو اس کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یا والد یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا حرام ہے، باطل ہے اس کا نکاح کرنا۔ اگر والد ہے تو والد کی اجازت باکرہ کے لیے، اگر والد نہیں ہے تو دادا کی اجازت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنے والد یا دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو وہ نکاح شرعی طور پر باطل ہے، یا کم از کم غیر معتبر سمجھا جاتا ہے جب تک کہ خاص شرائط پوری نہ ہوں۔ والد
یا دادا کی اجازت کی شرط میں چند استثناءات ہیں۔ ہاں، چند صورتوں میں ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ خود مختار ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر والد یا دادا بلا وجہ شادی کرنے سے منع کر رہے ہوں، جبکہ لڑکی کی مصلحت اسی نکاح میں ہے، تو بعض شیعہ فقہا کے مطابق نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ اس میں اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی کہ جس مجتہد کی تقلید کرتی ہے یا کرتے ہیں وہ اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو، مثلا سیبہ ہو یعنی باقرہ نہ ہو، تو والد یا دادا کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، وہ خود اپنا عقد کر سکتی ہے اور ان امور کو خود نپٹا سکتی ہے۔ تیسری چیز، اگر والد یا دادا موجود نہ ہوں تو بعض فقہا کے مطابق لڑکی خود نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر والد یا دادا مثلا والد یا دادا جو ہے وہ کیا ہوں، مجنون ہوں، تو ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی والد ہے لیکن وہ پاگل ہے، مجنون ہے، یا دادا ہے تو وہ بھی پاگل اور مجنون ہے، تو اب وہ ان کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں، معتبر نہیں ہے، وہ خود مختار ہے۔ البتہ والدہ کی اجازت واجب نہیں ہے، لیکن والدہ کے ساتھ سازگاری رکھنا اور ان کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ لہذا بچی کو چاہیے کہ اپنے ان مسائل کو سمجھے۔ جب ایک عقد سرے سے ہے ہی باطل تو اس کے بعد جو ہے اس سے پیدا ہونے والی اولاد کیا شمار کی جائے گی، یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اولاد جائز اولاد شمار نہیں ہوگی۔ لہذا لڑکی کو چاہیے کہ والدین میں سے والد کی یا دادا کی اجازت کو یعنی وہ شامل کرے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ 50-50 یعنی 50-50 معاملہ ہے، یعنی والد کو ہی بھی مکمل اجازت نہیں ہے کہ جس طرح چاہے لڑکی کو پکڑ کر کسی کو دے دے، جس طرح کسی جانور کو بیچا جاتا ہے یا کسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ نہیں، لڑکی کی جو خواہشات ہیں اور لڑکی کی جو تجاویز ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو اختیار دینا چاہیے۔ لڑکے کو یعنی اس کو منتخب کرنے کے لیے لڑکی کو اجازت ہو، لڑکی لڑکے کو دیکھو، لڑکا لڑکی کو دیکھے، اس کو یعنی یہ اختیار دینا چاہیے۔ لیکن اجازت کی جب ضرورت ہو تو پھر آدھا حق لڑکی کو حاصل ہے، تو آدھا جو ہے وہ والد یا دادا کو حق حاصل ہے۔ لہذا اس میں ہر ایک فریق کو جو ہے دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگرچہ اولاد ہے لیکن اولاد کے مسائل میں مکمل دخالت کا حق حاصل والد یا دادا کو نہیں ہے، کچھ حد تک ہے اور اجازت کی حد تک بھی ہے۔ والد کو چاہیے، دادا کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کی مصلحت کو دیکھے، اس کے کفو کو دیکھے۔ اگر اس کے لیے وہ لڑکا لائق ہے، اچھا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے اور گھر کو چلا سکتا ہے، تو اس میں پھر اس کو کوئی منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت سے طلاق لینا، لڑکیاں جاتی ہیں، جا کے ترسیح کرتی ہیں اور وہاں سے طلاق لے کر پھر آگے نکاح کر لیتی ہیں۔ شیعہ فقہ میں طلاق ایک مرد کا حق سمجھا جاتا ہے۔ الطلاق لمن بیدہ الساق، یعنی جس کی ماتحت عورت ہے اس کے ہاتھ میں طلاق ہے، اور عورت خود طلاق نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ جو ہے کہ مطلب عورت جو ہے وہ جائے کورٹ میں اور وہاں جا کر کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دلواتی ہوں، مگر یہ کہ چند مخصوص حالات میں، مثلا اگر عورت یہ عقد میں شرط رکھے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں گی اگر تو نے مجھے مثلا میری شرائط پر پورا نہ اترا، شوہر کو کہے، تو یہ حق نہیں لے سکتی۔ ہاں، البتہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر میری ان شرائط پر عمل نہ کیا تو میں تیری طرف سے وکیل ہوں گی، یعنی وکالت، طلاق کی وکالت لے سکتی ہے شوہر سے، اور اسے کہے کہ میں تیری طرف سے وکیل ہوں گی اپنی طلاق کے لیے، میں اپنی طلاق کے لیے وکیل ہوں گی، تو پھر یہ عقد میں شرط رکھنا جائز ہے۔ یعنی ڈائریکٹ یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں گی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہو تو اس کے لیے شرعی جو ہے طریقے وہ موجود ہیں۔
مثلا پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر کو راضی کر کے طلاق لے۔ اگر شوہر طلاق دینے پر راضی ہو تو طلاق کا مسئلہ اور عمل جو ہے آسانی سے پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، مکمل ہو سکتا ہے۔ ایک یہ مطلب۔ دوسرا یہ ہے کہ خلو کی صورت میں طلاق، اگر عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کے بدلے میں شوہر کو کچھ مال یا مہر واپس دے تو خلو کے ذریعے طلاق لی جا سکتی ہے۔ مثلا عورت نفرت کرتی ہے مرد سے، شوہر سے، اور کہتی ہے میں تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، تو پھر حق مار اس کو واپس کر دے یا کچھ مال واپس کر دے تو اس سے خلو جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ اگر وہ اس طرح دے دے تو خلو ہوگی۔ وہ طلاق خلو طلاق بائن ہے جو اس مال کے عوض میں ہوتی ہے، لہذا اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، لیکن اس میں عدت ہوتی ہے، عدت جو ہے ہوتی ہے۔ لہذا اور اگر ایک مسئلہ اس کے درمیان جو ہے، اگر یہی خلو طلاق میں مرد جو ہے وہ واپس کر دے، وہ جو پیسے لیے ہیں عورت کو واپس کر دے، تو یہی خلو طلاق جو ہے وہ رجعی میں بدل جائے گی، یعنی وہ حق رجوع اس کو شوہر کو حاصل ہو جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی جو حاکم ہے اس کے ذریعے طلاق، اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے نان و نفقہ مسئلہ نہیں دے رہا، ازدواجی حقوق پورے نہیں کر رہا، یہ ایسی چیز، یا عورت کو نقصان پہنچا رہا ہے اور عورت اس کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، تو شرعی عدالت متحد یا اس کے نمائندے کے ذریعے طلاق دلوائی جا سکتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلاً عورت پہلے تو اشارہ کرے گی، پہلی جو دو صورتیں ہیں، شوہر کو راضی کرے یا خلو کے ذریعے، اگر اس کے ذریعے بھی نہیں دیتا ہے تو پھر وہ اپنے متحد کی طرف رجوع کرے گی، خط لکھے گی یا خود جائے گی، یا کسی طریقے سے بھی وہ اپنے متحد کو اپنا مسئلہ بتائے گی کہ مجھے شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور بہت چارے کرنے کے بعد جو ہے وہ میں وہاں سے مایوس ہو چکی ہوں، لہذا اب مجھے عدالت سے، یعنی شرعی عدالت، یعنی طلاق حاکم جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے مجھے طلاق دی جائے، تو پھر وہ متحد جو ہے اپنا طریقہ اختیار کرے گا، وہ کسی آدمی کو، کسی عالم دین کو منتخب کرے گا، اس کی چھان بین کی جائے گی، پھر اس شوہر کو کہا جائے گا کہ تم طلاق دو۔ اگر وہ نہیں طلاق دیتا ہے تو وہ متحد کو حق حاصل ہے کہ پھر متحد جو ہے شرائط کے ساتھ اس عالم دین کو اجازت دے، یا تو وہ خود طلاق دے حاکم کی طرف سے، یا خود حاکم شرعی یعنی متحد جو ہے وہ خود اس عورت کو طلاق دے گا۔ یہ صورت ہوتی ہے شرعی طلاق کی کہ جو متحد کی طرف سے، یہ حاکم شریعت کی طرف سے طلاق ہوتی ہے۔ لہذا عدالت سے طلاق نہیں، یعنی عدالت جو سول عدالت ہوتی ہے، عام کورٹ، سول کورٹ ہوتی ہے، اسے طلاق جو ہوتی ہے یہ شرعی طور پر معتبر نہیں جب تک کہ شرعی قوانین کے مطابق نہ دی گئی ہو۔ البتہ یہ شیعہ فقہا اور مراجع کے نزدیک ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک تو کورٹ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور ان کی طلاق کے جو احکام ہیں وہ ہماری شیعہ کی طلاق کے احکام کے مطابق نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں۔ اس میں طلاق اہل سنت میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اہل سنت میں اگر کوئی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کہہ دیتا ہے تو وہ 3 مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شیعہ میں چاہے 10 مرتبہ بھی طلاق کہے، اگر شرائط کے مطابق ہے، پوری شرائط کے مطابق ہے، تو وہ طلاق ایک ہی مرتبہ طلاق شمار ہوگی، اور پھر اس میں حلالہ کی کیفیت نہیں ہے۔ اہل سنت میں حلالہ کی کیفیت آ جاتی ہے، تو عدالت سے طلاق جو ہے وہ جائز نہیں سمجھی جاتی شیعہ کہ ہاں معتبر نہیں ہے، شرعی قوانین کے مطابق اگر ہو، ہاں اگر عدالت میں ہو اور شیعہ قوانین کے مطابق ہو تو پھر وہاں پر ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کورٹ کی طلاق جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اگر وہ کنواری ہے، اگر بیوہ ہے، عدت گزار چکی ہے، مطلقہ ہے، عدت گزار چکی ہے، تو اس کی بات نہیں ہے، کنواری کی بات ہے، تو باقرہ کی بات، تو شیعہ فقہ میں یہ بات عقد جو ہے وہ باطل ہے جب تک کہ شرعی استثناءات جو ہیں وہ پوری نہ ہوں، یعنی جو بتائی ہے میں نے عرض کی ہے
کہ مثلاً لڑکی کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، بالکل لڑکی کی مصلحت میں وہ نکاح نہیں ہے جو باپ یا دادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں کہ جو صورت سے پہلے میں نے عرض کی ہیں اس کے مطابق اگر وہ نہ ہوں تو والد اور دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا باطل ہے، اور کورٹ سے اگر شرعی طریقے کے مطابق نہ ہو تو باطل ہے، اور شیعہ فقہ میں اس کو معتبر نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ طلاق دینے کا حق شوہر کو ہے یا حاکم شریعت کو ہے۔ حاکم شریعت جس کو آج کل کے دور میں اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں تو وہ امام علیہ السلام کو حق حاصل ہے، اگر امام علیہ السلام نہیں تو امام کے نمائندہ مجتہد جامع شرائط کو یہ حق حاصل ہے۔ لہذا شیعہ نقطہ نظر سے ان معاملات میں شرعی عدالت یا کسی مجتہد سے رجوع کرنا جو کہ اس صاحب مسئلہ یعنی جس کو مسئلہ درپیش ہے اس مجتہد کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ نکاح اور طلاق صحیح طریقے سے انجام پا سکے اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لہذا اس میں ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک دو دن کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ شرعی معاملات ہیں، اللہ نے حلال طریقے سے اس کو انجام دینے کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں۔ جب اچھا ذریعہ ہے تو برے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکاح باطل ہونے کی صورت میں اولاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، اولاد حلال کی نہیں ہوگی، اور اسی طرح اس پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا لڑکیوں کو چاہیے کہ والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو آج کل کے سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور رکھیں، کوشش کریں کہ قرآن کی تعلیم دیں، محمد و آل محمد کے فرامین کی تعلیم دیں، حیا، عفت اور پاک دامنی کی ان کو تعلیم دیں، ان کو احساس دلوائیں کہ بالآخر اللہ نے ہمیں والدین بنایا تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ جب والدین اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ احساس کریں اور خدا خوفی کریں، اندر سے ڈر پیدا کریں، اور وہ ڈر اللہ کی ذات کا ڈر ہو۔ لہذا جب اولاد کے اندر جو ہے وہ خدا خوفی آتی ہے اور بچیوں کے اندر جو ہے عفت اور پاک دامنی کا ثمر جو ہے وہ پھل جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور وہاں پر پاک دامنی لڑکیوں میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے معاملات پیش نہیں آتے۔ لیکن آج کل کے سوشل میڈیا میں جب فلموں میں دیکھا جاتا ہے، ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں انہی کی تقلید کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہی حضرت زہرا کی سیرت کو بیان کیا ہوتا اور شروع سے ہی بتایا ہوتا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو بیان کیا ہوتا، اور اسی طرح حضرت مریم کے واقعات کو بیان کیا ہوتا، تو یہ نوبت نہ آتی کہ لڑکی جو ہے وہ والدین کے گھر سے بھاگ کر وہ نکاح کرے۔ لہذا ان صورتوں کا خیال رکھا جائے، والدین اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اولاد اپنی والدین کا خیال رکھے، اور انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ معاشرہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کی بنیاد پر معاشرہ بہترین بنتا ہے، کیونکہ معاشرے میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے ان اولاد کی تربیت کا ذمہ والدہ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ والدہ ان کی تربیت کرتی ہے، اور اگر والدہ صحیح نہیں ہوگی تو اس کی اولاد آگے صحیح نہیں ہوگی۔ جب اس کی اولاد صحیح نہیں ہوگی، اس کی غلط تربیت ہوگی، تو پھر وہ جب آگے جائیں گی، لڑکیاں لڑکے اس کی اولاد جو ہے غیر تربیت یافتہ آگے جائیں گے، تو پھر وہ بھی نیک نہیں ہوں گے، پھر وہ آگے اسی طرح جو ہے یہ بری تربیت کا اثر یہ ہوگا کہ معاشرہ انہی افراد سے بنتا ہے، اور یہ افراد برے ہیں، جب برے ہیں تو معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے علماء، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جو والد ہے اس کا بہترین کردار ہوتا ہے اولاد کے نیک بنانے میں یا برے بنانے میں۔ لہذا خصوصاً والدہ کو بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کی تربیت ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے، اور اس کے کردار میں حتی الامکان کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے۔ اگر ایک ماں جو ہے وہ
اپنی بیٹی کو حکم دیتی ہے کہ وہ نماز پڑھو، لیکن خود والدہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یا وہ کہتی ہے بیٹی روزہ رکھو لیکن وہ خود روزے نہیں رکھتی ہے، اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا کام کہتی ہے جو دینی کام ہے، نیک کام ہے، لیکن خود کام نہیں کرتی، وہ نیک کام اولاد کو کہتی ہے، تو اولاد یہ کہنے کا حق رکھتی ہے کہ میری والدہ تو مجھ سے بڑی ہے، اگر میرے اوپر یہ واجب ہے تو میری والدہ کے اوپر تو بدرجہ اولا واجب ہے، اسے بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح والد ہے، اگر والد اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تم داڑھی رکھو، یعنی داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور خود اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، تو لڑکا کہہ سکتا ہے بابا داڑھی رکھنا اگر واجب ہے تو آپ کے اوپر بھی تو واجب ہے نا، آپ بھی داڑھی رکھیں پھر مجھے حکم دیں۔ اگر کہتا ہے نماز پڑھو اور خود بے نماز ہے، نماز کے وقت میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اپنے بیٹے کو حق نہیں رکھتا، گرچہ کہنا حرام نہیں ہے، نماز کا حکم دینا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور اس طرح نماز کا حکم دینا، نیکیوں کا حکم دینا، یہ ہر ایک کے اوپر ہے کہ ایک دوسرے کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن وہ والد کیسے اپنے بیٹے کو بتائے گا کہ بیٹا نماز پڑھو، جب وہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا ہے، خود ریش تراش ہے، اور خود خدا نخواستہ اگر خود شراب پیتا ہے تو بیٹے کو روکتا ہے کہ شراب نہیں پینا، تو وہ بیٹا کب اپنے باپ کا کہنا مانے گا؟ کیونکہ باپ خود شرابی ہے، تو کیسے اپنے باپ کا کہنا مانے گا؟ یعنی ائمہ علیہ السلام کی جو ارشادات ہیں، ان کے فرامین ہیں، ان میں یہ ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کے لیے تم دعوت دو، تبلیغ کرو، لیکن کس کے ذریعے؟ بغیر السنتکم، اپنی زبانوں کے بغیر۔ اگر زبان سے نہیں کہنا، تبلیغ نہیں کرنا، تو دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ اپنے کردار کا طریقہ ہے، اپنے عمل کا طریقہ ہے۔ یعنی علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو ایسے خام ہے، جب اللہ نے پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قرآن میں اور بھی جگہ پر ارشادات ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، اب شکر کرے تو اللہ کا شاکر بندہ، اور اگر کفران کرے تو اللہ کا غضب تو ہوگا بالآخر، رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ لہذا اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو اس خطا کو اللہ سے بخشوانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے، خدا بخش دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خدا بہت بڑی بڑی خطائیں معاف کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ بندے کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنی خطاؤں کو کم کرے۔ اللہ نے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر رکھا ہے، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی، اور وہ بھی کئی گھنٹے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ تو بدبخت تو وہ شخص ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بدبخت تو وہ شخص ہے کہ جو نیکیوں کی ریشو ہے اور اس کا گراف ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور وہ فوراً لکھ دیتا ہے، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی، اور وہ بھی کئی گھنٹوں کے بعد لکھی جاتی ہے۔ لیکن بدبخت تو وہ شخص ہے کہ اتنی نیکیاں حاصل کرنے کے بعد بھی وہ جو ہے اس کی برائیاں زیادہ ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے اگر ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 11 12 برائیاں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں کرتا، تو تب ہے کہ اس کی اتنی برائیاں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں چند گھنٹے کے بعد۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی معافی مانگ لیتا ہے تو خدا تو ایسی ذات ہے کہ خدا ہماری برائیوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے، لیکن بندہ رجوع کرے اللہ کی طرف، ایک دوسرے کا خیال رکھے، والدین کو چاہیے اولاد کی تربیت صحیح کرے، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بثلاث خصال، یا بثلاث، وہ یہ 3 خصلتوں کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ پہلی تربیت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی
جو ہے وہ تعلیم دو، قرآن مجید کی تعلیم دو، ان کو قرآن سکھاؤ اور ان کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ پھر ان کو ایک قرآن کی تلاوت کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ بالآخر اس کا نور انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ ایک قرآن کی تعلیم، ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت جو ہے، اور محبت یعنی کیا، ان کے جو قصے ہیں اور ان کا کردار ہے، ان کی سیرت اولاد کو بیان کی جائے تو ان کی محبت جو ہے اولاد کے دل میں آ جائے گی۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ حب اہل بیت نبیکم، تیسری چیز اہل بیت نبوت کی محبت جو ہے اولاد کے دل میں ڈالی جائے، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، جناب زہرا کی سیرت کو بیان کیا جائے کہ جناب زہرا کیسی پاک و پاکیزہ پاک دامن نیک خاتون تھیں، ان کی تربیت حسن و حسین کے لیے، جناب زینب کبریٰ ام کلثوم کے لیے کیسی پاک و پاکیزہ تربیت تھی۔ لہذا بی بی کے فرامین کے مطابق کہ جب پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے تو بی بی نے کہا وہ ہے کہ جو نہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نامحرم مرد اس کو نہ دیکھے، وہ بہترین عورت ہے۔ اور گھر کے امور میں بی بی سے پوچھا گیا کہ عورت کا جہاد کیا ہے تو عورت کے جہاد کے بارے میں معصوم کا فرمان ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، گھر والی جو عورت ہے اس کا بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ اچھی شوہرداری کرے، مثلا اپنے شوہر کا احترام کرے، اس کی خدمت خاطر کرے، اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور یہ بھی ایک بہترین پہلو ہے اولاد کی تربیت میں۔ اور خصوصاً اولاد تب خراب ہوتی ہے زیادہ تر جب اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے والدین آپس میں صحیح نہیں ہیں، ان کے درمیان ناچاکی ہے، پھر وہ والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ جب والدین کی نافرمان ہے تو ظاہر ہے ان کو کسی کی محبت تو چاہیے، تو پھر وہ باہر رخ کرتے ہیں۔ اگر والدین پورے طریقے سے اپنی اولاد کو اپنے پروں میں لے لیں تو پھر ان کو باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور باہر کہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو الہی محبت مل رہی ہے۔ اور جب والدین کے درمیان ناچاکی ہوگی، ان کے درمیان اختلافات ہوں گے تو اولاد پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جہاد المرأۃ حسن التبعل، یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ عورت اچھی شوہرداری کرے گی تو اس کے بچے جو ہیں وہ بہترین بچے بنیں گے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی خواہشات کو جو ہے وہ پورا کریں گے، جو جائز خواہشات ہیں، تو خداوند متعال ان کے درمیان زیادہ محبت پیدا کرے گا۔ اور جب اولاد دیکھے گی کہ ہمارے والدین کے درمیان اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے اور وہ اچھی زندگی کر رہے ہیں، تو وہ بھی والدین کی عزت و احترام کریں گے اور پھر ان کے سامنے سار نہیں اٹھائیں گے۔ لہذا امید ہے ہماری باتیں یہ جو کہ فرامین ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں ہیں، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں گی، اور پروردگار عالم ہم سب کو بہترین معاشرہ سازی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بچیوں کو، بچوں کو، اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی کمی نہ کریں، اور اولاد کے ساتھ پیار سے پیش آئے تاکہ وہ کسی اور پاسے ان کی جو طرف ہے، کسی اور طرف دیکھنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آئے، اور اپنے والدین کے وہ پاس کریں، وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اپنے والدین کے امور میں ان کی مدد کریں، یعنی ایسی اولاد ہونی چاہیے۔ خداوند متعال ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے اور ہمیں بھی اولادوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خداوند ذوالجلال جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بغیر شادی کے، خداوند ذوالجلال بحق محمد و آل محمد ان کی شادیوں کے امور میں ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور غیبی طریقوں سے ان کو اسباب مہیا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔